السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 تا 35 کا ترجمہ و تشریح ہم نے کرنا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ ترجمہ آیت نمبر 30 تا 35۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اِنِّی جَاعِلٌ بے شک میں بنانے والا ہوں، فِی الْأَرْضِ زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور جو بہائے گا خون، وَيَسْفِكُ اور جو بہائے گا، الدماء خون، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ تیری۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو، وعلم اور اس نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب، ثم عرضہم پھر اس نے پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، پھر اس نے پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال پس فرمایا، انبئونی تم خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک کہا انہوں نے، پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے لیے، کہا انہوں نے پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انکا انت بے شک تو، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ قال یا آدم فرمایا اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم تو خبر دے ان کو ان کے ناموں کی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم تو خبر دے ان کو ان کے ناموں کی، فلما انبأہم پس جب اس نے خبر دی، باسمائہم ان کے ناموں کی، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض پوشیدہ باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اے فرشتوں سے، اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے تکبر کیا، اور ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین
اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، وکانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس۔ اب ہم یہاں سے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ جی، اب ان آیات مبارکہ میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ ٹھیک ہے، تو اب ان آیات مبارکہ سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہو رہا ہے، جس میں پیدائش آدم اور تخلیق نوع انسانی کا مقصد اور حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے پوری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب ان آیات میں اس کائنات سے نفع اٹھانے والی مخلوق یعنی انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو انسان سے پہلے یہاں پر دو مخلوقات آباد تھیں، ایک فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہیں، اور دوسرے جنات جو کہ ناری مخلوق ہے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ حکم الہی کے پابند تھے اور ان کو سرکشی کی کوئی مجال نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے جنات جو کہ ناری مخلوق یعنی آگ سے پیدا ہوئے، تو ان کے اندر آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے سرکشی کا مادہ بھی زیادہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق یعنی خاکی مخلوق پیدا کی، جس کی تخلیق یعنی خاکی مخلوق پیدا کی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ اس خاکی مخلوق کی پیدائش کا ذکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا انسان کو پیدا کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ۔ اچھا جی، تو اب انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ کیا تھا کہ نیابت الہی، ٹھیک ہے، اور اس نیابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت عرضی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کا منصب متعین کیا کہ انسان دنیا میں انسان کی حیثیت جو ہے دنیا میں محض ایک نائب خدا کی ہے۔ خلافت عرضی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نائب کی حیثیت سے بھیجا، تو اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اختیارات کا درست استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے انتظام کے معاملے میں کچھ اختیارات تفویض کیے تاکہ وہ دیکھے کہ ان اختیارات کو خدا کی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے یا خلافت کو پا کر مطلق العنان بن جاتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی انسان
کو کچھ اختیارات دے کر اس کی اطاعت کا امتحان مقصود ہے، کہ انسان جو ہے ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہے یا پھر اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام اختیارات جو ہیں اس کو اللہ کی منشا کے مطابق پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کے بنائے ہوئے طریقہ سے اشیاء کائنات سے خدمت لیتا ہے تو اس کا درجہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، اور دنیا کی باقی اشیاء اس کے ماتحت ہیں۔ اور اگر وہ خود کو مطلق العنان حکمران سمجھتا ہے اور خود ہی جو ہے وہ خود کو خدا سمجھ لیتا ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اب خلافت کی جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی اطاعت، یعنی نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا وہ نائب ہو اس کی حکومت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑے سے اختیارات انسان کو دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو ہے انسان کو پیدا کرتے وقت اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ دنیا میں ایک نظام حیات قائم کرنے کے لیے میں وہاں ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو نافذ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں من جو کوئی یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور جو خون بہائے گا۔ یعنی فرشتے جو تھے وہ یہ سن کر بولے کہ کیا تو زمین پر اللہ تو کیا ایسا خلیفہ بنائے گا، یعنی انسان جو تو بنا رہا ہے جس کو خلیفہ بنا کر زمین پر پیدا کر رہا ہے وہ تو بڑا خون ریزی اور فساد برپا کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا یہ اعتراض جو تھا یہ بطور مباحثہ یا بطور جو تنقید نہیں تھا، بلکہ تمام تر نیاز بندی اور فرما برداری کی بنا پر تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہیں یہ خیال گزرا کہ شاید وہ احکام الہی کی بجا آوری میں کما حق جو ہے یعنی اس کا حق پورا نہ کر سکے اور اس میں کوئی شاید کمی کوتاہی ہو گئی ان سے، تو اس لیے ایک نئی مخلوق جو ہے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرشتے جو تھے وہ حیران ہوئے اور انہوں نے اپنی تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ ہم جو ہے ہم کس لیے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو تھے انہوں نے یوں کہا۔ تو باقی رہا یہ اعتراض کہ فرشتوں کو انسان کے شریر اور فسادی ہونے کا پتہ کیسے چل گیا، تو اس کے بھی بہت سارے جو ہیں علماء نے جواب دیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دنیا میں اس سے پہلے جن آباد تھے اور وہ بڑے شرپسند تھے، اس لیے فرشتوں نے انسانوں کو جنوں پر قیاس کیا۔ اور نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ فرشتے جو ہیں فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ انسان جو ہے شریر ہوں گے۔ اور نمبر 3 جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں تحریر تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عناصر اربع سے کی گئی تھی،
جس سے یہ اندازہ لگایا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس شبہ کا ازالہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی تخلیق کے مقصد کو خوب جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تخلیق آدم کا مقصد جو ہے وہ محض تسبیح اور تقدیس، یعنی پاکی بیان کرنا اور تسبیح پڑھتے رہنا ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی بلند تر مقصد ہے۔ اور جب وہ پورا مقصد تمہارے سامنے آ جائے گا تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر نہ صرف شر اور فساد کا مادہ پایا جاتا ہے، بلکہ انسان کے اندر امن اور سلامتی اور اصلاح کا ملکہ بھی موجود ہے، جس کے بالبوتے پر وہ تدبیر کائنات کا فریضہ بھی سر انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے، کس نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا تمام، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام نام، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام یعنی جو نام تھے، اب ان ناموں کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ وہ کن کن چیزوں کے نام تھے، وہ نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، یعنی علم عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے نوازا گیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے عجز و معذوری کا اعلان کیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو فرمایا تم مجھے خبر دو، انبئونی تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے تھے، کہ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کے نام تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف ممالک کی زبانیں تھیں، اور یہ بھی قول ہے کہ انبیاء اور صلحاء کے نام تھے، یا پھر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کے خواص اور معلومات تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اسماء الہی تھے۔ بہرحال اس علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت اور ان کا استحقاق کی خلافت ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر حضرت آدم پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بھی وہ نام بتاؤ، یعنی ان کا آپس میں مناظرہ کرایا گیا کہ حضرت آدم اور فرشتوں کو آمنے سامنے لا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، ان کا مناظرہ کروایا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم وہ نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں تو نے جو نام سکھائے ہیں ہم تو صرف وہی جانتے ہیں، ہمیں اور کسی نام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں تو صرف وہی علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، اب ان اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہو گئی۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک، بے شک تو ہی ہے، انت تو ہی ہے، العلیم الحکیم، تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔
قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم، تو خبر دے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب اس نے خبر دے دی ان کے ناموں کی، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں پوشیدہ باتیں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جب فرشتوں نے وہ نام بتانے سے معذوری کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ وہ نام بتائیے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام ازبر ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے وہ نام فوراً بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی۔ تو مولانا شبیر احمد جو ہیں وہ رقم طراز ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم عبادات سے افضل ہے۔ دیکھیے، فرشتے عبادت میں اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، مگر علم کی بنا پر انسان مسجود ملائک ٹھہرا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر دیا۔ تو اب اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی سجدہ یہاں عبادت والا سجدہ مراد نہیں بلکہ تعظیم والا سجدہ مراد ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور لیکن ان میں سے ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور بڑا عالم و عابد مشہور تھا، لیکن وہ چونکہ فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا، یعنی رہائش رکھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ خلافت الہی کا وہ حقدار ہے، اور جب اس نے آدم کی خلافت کا اعلان سنا تو ابلیس مایوس ہو گیا، اور وہ اپنی ریاکارانہ عبادت کے ضائع ہو جانے پر حسد میں آ گیا، اور حسد میں آ کر اس نے حضرت آدم کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا سجدہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کو ٹھکرا دیا، ان کی خلافت کو ٹھکرا دیا، اور اس بنا پر اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تسلیم نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کے حکم کے آگے انکار کر کے کافر ہو گیا اور ملعون قرار پایا۔